السلام علیکم ناظرین، مجھے حسب سابق بہت سارے دوستوں نے یہ فرمائش کی کہ حمزات جو ہے وہ ہوتا کیا ہے اور عملیات کے اندر اس کا عمل دخل کیا اور اس کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم جو ہے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر جو ہے دو جسموں سے واقف ہیں۔ ایک تو ہمارا مادی جسم جو ہے جو ہمیں فزیکلی طور پہ نظر آتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ خواب والا جسم ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو جو خواب والا جسم جو ہے وہ بیدار ہو کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس جسم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتا ہے، وہ دور دراز مقامات کی سیر کرتا ہے اور آپ کے سامنے جو ہے سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زندگی کے بہت سارے واقعات کے اندر جو ہے وہ رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو خواب والا جسم جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کو جو ہے غیب کی دنیا کے متعلق جو ہے انفارمیشن دیتا ہے۔ جب آپ عملیات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور ذکر اذکار کرتے ہوئے آپ کا ذہن اگر ایک نقطے پہ مرکوز ہو جائے تو آپ کا یہ ظاہری جسم جو ہے اس کے اوپر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، یہ جو ہے خواب کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ جیسے ہی آپ ایک نقطے پہ اپنا ذہن مرکوز کریں گے تو آپ اس باڈی سے باہر نکل جائیں گے۔ تو آہستہ آہستہ پریکٹس سے جو ہے جب آپ اس باڈی سے باہر نکلنے کی بیداری کے اندر پریکٹس کرتے ہیں عملیات کے ذریعے، تو آپ کے سامنے خواب والا جسم آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی تحریکات جو ہے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب اس کی تحریکات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو وہ آپ کو جو ہے غیب کی دنیا کی انفارمیشن دینا شروع کر دیتا ہے، چونکہ وہ روشنیوں کا بنا ہوا ہے۔ اور جب آپ عملیات کرتے ہیں اور عملیات کے اندر جو روشنیاں جو ہیں وہ آپ کو طاقت دینا شروع کر دیتی ہیں، تو اس عملیات کی طاقت کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ روشنی آپ کے اندر اتنی زیادہ ذخیرہ ہو جاتی ہے کہ آپ کا خواب والا جسم جو ہے وہ آپ کے تابع ہو جاتا ہے، اور جب وہ آپ کے تابع ہو کے جو بھی وہ آپ کام کریں گے وہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ ہم خواب والے جسم کو جو ہے اگر قابو کر لیتے ہیں تو وہ ہمارا ہمزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارا مادی جسم ہے، آپ اس کو اسی طرح ہی اس کے اندر خواب والے جسم کے اندر دیکھتے ہیں، اور اس کے خد و خال نقش نگار وہی ہیں جو آپ کے ظاہری جسم کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہے آپ نے جب اس کو عملیات کے ذریعے قابو کر لیا، عملیات کے اندر بیسک آپ کا ذہن جو ہے ایک نقطے کے اندر مرکوز ہوتا ہے، آپ کا ارتکاز اتنا بڑھ جاتا ہے، اس ارتکاز کے نتیجے میں جو ہے آپ جب خواب والی دنیا کے اندر جاتے ہیں تو یہ جسم جو ہے آپ کے زیر تابع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ جو ہے اس سے جو ہے پازیٹیو کام بھی لے سکتے ہیں، آپ اس سے جو ہے نیگیٹو کام بھی لے سکتے ہیں، یہ آپ کی طرز فکر کے اوپر ہوتا ہے۔ روحانی یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کی طرز فکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی انوارات، پیغمبرانہ سوچ اور اولیاء کرام کی زندگی ہو تو یہ والا جسم جو ہے اسی چیزوں کے تابع ہو کے جو ہے لوگوں کے لیے فلاح بہبود کا کام کرتا ہے۔ اگر دماغ کے اندر شیطانی کام ہے، اگر دماغ کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے تو یہ جسم اسی طرح ہی متحرک ہو جائے گا، لیکن اس کے جو کام جو ہے وہ ظاہر لوگوں کو تکلیف دیں گے، لوگوں کے کاروبار کو بند کریں گے، لوگوں کو پریشان کریں گے، اور بہت سارے عامل لوگ جو ہیں اپنے عملیات کے ذریعے حمزات کی مدد سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اگر یہ ہے، اگر آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہے تو لا محالہ جو ہے آپ کے دماغ کے اندر اتنی زیادہ طاقت آ جاتی ہے کہ کسی کا بھیجا ہوا حمزات جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے سے قاصر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو حفظ و مان میں رکھے۔ حمزات کے متعلق جو ہے اگر آپ کے دن کے اندر کوئی سوال ہے تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔